امام رسول خدا کی حدیث ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہی ہے جو دوسروں کو فائدہ دیتا ہے. یہ سب سے آسان کام ہے جانے موت. دوسروں کو فائدہ دو. مومن میرات المومن ہے. مومن کا آئینہ ہے. ہم بعض اوقات خدا کو پتہ نہیں کہاں ڈھونڈ رہے ہوتے. سجدوں میں، بڑے بڑی تسبیحوں میں، مسجد میں بیٹھے رہو، یہ پڑھتے رہو، اچھی بات ہے پڑھیں آپ، لیکن خدا آپ کے اپنے گھر میں ہوتا ہے. خدا کبھی ماں باپ کے احترام کرنے سے مل جاتا ہے، کبھی زوجہ کے ساتھ اخلاق سے گفتگو کرنے میں مل جاتا ہے، کبھی بچے سے پیار کرنے میں مل جاتا ہے، کبھی راستے میں چلتے ہوئے پتھر کو ہٹانے سے مل جاتا ہے، کبھی کسی غریب کی کوئی مدد کرنے سے مل جاتا ہے. ہم امام خدا کو پتہ نہیں کہتا. خدا تو یہی ہے، ہمارے آس پاس ہے. عزیزان محترم، تذکرۃ الاولیاء کا مشہور واقعہ ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ خدا انسان کو کتنا چاہتا ہے. ہم ہیں جس نے خدا سے منہ موڑا ہوا ہے. شخص تھا وہ کسی پہ جیسے جوان ہے عشق ہو گیا، لیکن اب بات نہیں بنتی تھی، تو کسی نے کہا فلانے شہر میں ایک جادوگر ہے، جیسے ہمارے یہاں عامل بابے ہوتے ہیں، لکھا ہوتا ہے پسند کی شادی اور یہ وہ جو دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے، وہ ایسا ہوگا. وہاں پہنچ گیا. اس نے کوئی اپنا حساب کتاب کیا. اس نے بولا نہیں ہو سکتا تمہارا. کیوں؟ کہا تم نیک کام کرتے ہو. تم نیک کام؟ کہا ہاں میں تو نماز پڑھتا ہوں. کہا 40 دن تک کوئی نیکی نہیں کرنا. آپ دیکھ رہے ہیں نجاست آتی ایسے کہ جب عبادت ہٹا لی جائے. اس لیے کہتے ہیں کہ دائم الوضو رہا کرو، ہر وقت وضو میں رہا کرو. کیوں؟ کیونکہ 2 فائدے ہیں. ایک رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، دوسرا روحانیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. جب انسان وضو میں ہوتا ہے تو انسان کو شرم آتی ہے نا کہ میں نے یہ بات کیسے بول دی، میں نے نگاہ کیوں ہٹائی، کیوں؟ وضو میں ہوں میں. کتنا فائدہ ہے. اب نجاست کہا 40 دن نہ عبادت نہ کوئی نیکی. 40 دن بعد گیا، پھر اس نے حساب کتاب لگایا. کہا نہیں تم نے کوئی نیکی کی ہے. کہا میں نے کوئی نیکی نہیں کی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ نماز پڑھی ہے نہ کچھ کام کیا. نہیں پھر بھی سوچو. کہا میں تمہارے پاس آ رہا تھا تو رستے میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا، میں نے کہا سائڈ پہ کر دوں کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. وہ کھڑا ہو گیا. کہا یہاں سے چلے جاؤ. کہا 40 دن عبادت نہیں کی اور خدا تمہیں تمہارے قدموں سے بچا رہا ہے. خدا تو یہ ہے عزیزان محترم. خدا ہم منہ موڑ کے گھوم رہے ہیں ادھر ادھر. وہ تو اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہے کہ یہ آئے گا کب میری بارگاہ میں.